جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ چند آیات کچھ رکوع آگے گزر کے خود ہی اللہ کریم نے پہلے اس بارے میں اسی صورت میں فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے، اس کی طرح کی ایک صورت لے کے آؤ۔ پہلے کہا کہ شک، پھر کہا اگر تمہیں کوئی شک، یا اللہ شروع میں تو فرمایا تھا کہ شک ہے ہی نہیں، اور پھر کہا اگر تمہیں شک ہو، فرمایا قرآن میں تو شک نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شک ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اگر تمہارے دماغ میں کوئی شک ہو نا تو پھر تم بھی اس طرح کا کوئی لا کے دکھاؤ۔ قرآن میں شک کوئی نہیں، اگر تمہارے دماغ میں کوئی شک ہے پھر کیا کرو؟ اس کا مطلب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا لوگوں کا دماغ اس پہ بھی شک کر لیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن کبھی پرانا، یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے واعظین اور خطباء کے ڈرائیور محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں تقریر ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، تو بار بار تھوڑی سنیں گے۔ وہ بھائی مشکل ہوتی ہے نا کچھ چیزیں بار بار۔ قرآن وہ حسین کتاب ہے کہ جب پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، اللہ نئی تازگی عطا فرمائے گا۔ یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی۔ اس کی ایک تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی ایک، بندہ عمل والا ہو نا، عمل والا، وہ سادی بات بھی کرے سادے لفظوں میں تو وہ تاثیر بن جاتی، لوگ بدل جاتے ہیں۔ عمل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست بھی، کئی دفعہ میری طرح کے لوگ بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ عمل والا آدمی اگر بات کرے، جس کو پیار ہو سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے، قوم کی بھلائی کی بات کرے تو وہ بات روحوں میں اترتی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہتے کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے. رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا. کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا. تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. کہاں ابھی تو 30,000 پردے کلام پر، پھر بات ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے. ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی؟ چلو ایسے ایسے تو کریں تھوڑا سا. ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے. قرآن مجید کی رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں. ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملے. عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سنا. امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کیا لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں. وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت. پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے، یار وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے. ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی. کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے. اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے، دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے. میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے. سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں. میں بھی گزرتا ہوں نا، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے. چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں. کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟
میری ملت کے جوانوں، یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ شوق ہے نا ہمارا، ہم اگر اس طرف شوق لائیں، میں اپنی غلطی پہلے قبول کر چکا ہوں کہ ہم یہ شوق پیدا نہیں کر سکے. شوق پیدا کرنے والوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے، یہ ہم نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے. یہ مزاج ہم بنا نہیں سکے. ہم نے دیکھا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے فلاں نعت خواں کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو بلا لیا. ہم بھی یہ ذوق نہیں پیدا کر سکے. کہاں گئے وہ شبینے جو ساری رات لوگ کھڑے رہا کرتے تھے اور ساری رات لوگ سنا کرتے تھے. میں کراچی گیا تھا، علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک شخص کو کھڑے ہو کے روتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں بھی بڑا رلایا اس شخص نے مجھے. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے جب سے اب میرا یہ خیال تھا کہ قائد اہل سنت تھے، ان کے جانے سے بڑے مسائل بنے، پتہ نہیں یہ کس دکھ میں رو رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں یار، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، جب سے یہ شخص گیا ہے نا میرا تو قرآن کا مزہ ہی چلا گیا. جو یہ لطف دیتا تھا پہلے تراویح پڑھانا، پھر ذوق بننا، آخری عمر تک کہنا چلو یار یہ سپارہ دوبارہ پڑھتے ہیں، 2 نفلوں میں، 4 نفلوں میں، 8 نفلوں میں. یہ ذوق ہوتا تھا. پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، لیکن غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، وہ صحابی مکان بنا رہے تھے. پوچھنے لگے کوئی نئی آیت آئی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہے، ابھی سن کے آیا ہوں. کہا سنائیے. کہا ابھی آیت آئی ہے، حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی غافل ہیں. اقترب للناس حساب کا وقت